جنگل میں 2 دن سے بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور اسی بارش کے بیچ مینو چڑیا اپنا چائے کا ڈھابا چلا رہی تھی۔ مینو بہن، ذرا ایک کپ گرم گرم چائے پلا دو۔ جی مٹھو بائی، ابھی لاتی ہوں۔ یہ بارش ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہاں، کل بوڑھی کوی اماں کا گھونسلہ ٹوٹ گیا تھا، بیچاری بہت پریشان ہو گئی تھی۔ تو پھر اب کوی ماں جی کہاں پر ہے؟ ان کا بھائی جو کہ اس دنیا میں نہیں رہا، ان کا گھر خالی تھا، وہ وہاں پر چلی گئی۔ مینو چڑیا چائے بیچ کر گھر جانے لگتی ہے تو اسے بوڑھی کوی اماں کا خیال آ جاتا ہے۔ مجھے بوڑھی کوی اماں کے گھر جا کر ان کی طبیعت دریافت کر لینی چاہیے۔ مینو چڑیا بوڑھی کوی اماں کے گھر جاتی ہے۔ ماں جی، آپ ایسے کیوں لیٹی ہوئی ہیں؟ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بیٹی، لگتا ہے مجھے سردی کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے۔ موسم بھی اچانک بدل گیا ہے اور اوپر سے یہ لگاتار بارش۔ ماں جی، آپ پریشان مت ہوں، میں ابھی بلبل ڈاکٹر سے آپ کے لیے دوا لے کر آتی ہوں۔ بیٹا، لیکن میرے پاس دوا خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ ماں جی، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جا کر لے آتی ہوں۔ مینو چڑیا وہاں سے اڑتی ہے اور ایک درخت کی ڈال پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ میرے پاس تو بس یہی 100 روپے ہے۔ اگر میں بوڑھی ماں جی کے لیے دوا لے گئی تو چیکو کے لیے کھانا کیسے لے کر جاؤں گی؟ نہیں، مجھے ابھی صرف ماں جی کے بارے میں ہی سوچنا چاہیے۔ چیکو آج سوکھا دانا ہی کھا لے گا۔ پھر مینو چڑیا بلبل ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اسے ساری بات بتا دیتی ہے۔ میں مریض کو دیکھے بنا دوا نہیں دیتی، جاؤ اور جا کر مریض کو لے کر آؤ۔ مگر ڈاکٹر، آپ تو جانتی ہیں کہ کوی ماں جی بہت کمزور ہیں، وہ ایسی بارش میں نہیں اڑ سکتی۔ کیا آپ میرے ساتھ ابھی چل سکتی ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے؟ میں بہت بڑی ڈاکٹر ہوں، ایسے ہی فری میں کسی کے بھی گھر نہیں جاتی۔ لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ مریض کی جان بچائیں۔ آج کل یہ فرض ورز کوئی نہیں دیکھتا، سب پیسہ کماتے ہیں۔ تم مجھے 500 روپیہ دو، میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ کیا 500 روپے؟ لیکن میرے پاس تو اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو بس 100 روپے ہیں۔ آپ پلیز مجھے دوا دے دیں۔ اچھا، لاؤ دو۔ پھر مینو چڑیا بلبل کو وہ 100 روپے دے دیتی ہے اور بلبل ڈاکٹر بھی مینو چڑیا کو دوا دے دیتی ہے۔ مینو چڑیا وہ دوا لے کر بوڑھی کوی ماں جی کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ لے ماں جی، میں آپ کے لیے دوا لے آئی ہوں، اٹھیں اور دوا کھا لیں۔ مینو چڑیا بوڑھی کوی کو دوا کھلا دیتی ہے۔ مینو چڑیا چیکو کو لے کر پریشان ہو رہی تھی، وہ گھر میں اکیلا تھا۔ ٹھیک ہے ماں جی، اب میں چلتی ہوں، چیکو گھر میں اکیلا ہے، آپ اپنا خیال رکھنا، میں دوبارہ پھر آؤں گی۔ بیٹی، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ کیا بات ہوئی ماں جی، بیٹی بھی کہتی ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتی ہیں۔ آپ کو بیمار ایسے اکیلا میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے آپ کی مدد کری۔ اب اپنا دھیان رکھیے گا، میں چلتی ہوں۔ مینو چڑیا جلدی سے وہاں سے اڑتی ہے اور اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ جب مما چڑیا گھر پہنچتی ہیں تو ان کا بیٹا چیکو بیٹھا رو رہا تھا۔ مما، چیکو بیٹا، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہو؟ مما، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، ہمارا پورا گھر ہل رہا تھا اور بارش بھی بہت تیز تھی، آپ کہاں تھی مما؟ سوری میری جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ اپنے بیٹے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ پھر مینو چڑیا اپنے بیٹے چیکو کو گلے سے لگا لیتی ہے اور اسے چپ کرواتی ہے۔ چیکو بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ پھر مینو چڑیا چیکو کو وہی سوکھا پڑا دانا کھلا دیتی ہے اور پھر اسے اپنے ساتھ ہی لٹا لیتی ہے۔
چیکو بیٹا ایسے ڈرتے نہیں ہیں، چلو میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک چھوٹی سی چڑیا تھی۔ کہانی سنتے ہی چیکو سو جاتا ہے۔ صبح ہو جاتی ہے لیکن بارش لگاتار ہوئی جا رہی تھی۔ مینو چڑیا اپنے چائے والے ڈھابے پر چیکو کو ساتھ ہی لے آتی ہے۔ وہ سارا دن کام کرتی ہے اور شام کو کچھ پھل لے کر بوڑھی کوی ماں جی کے پاس چلی جاتی ہے۔ کالو جی، ہمارا گھر ٹوٹنے والا ہے، ہمیں گھر ٹوٹنے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا، یہ نہ ہو گھر ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ ہماری ہڈیاں بھی ٹوٹ کر چور چور ہو جائیں۔ ہاں گوری، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو ہم ایسا کرتے ہیں، مینو چڑیا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر کالو کوا اور گوری کوی مینو چڑیا کے گھر آ جاتے ہیں۔ کالو دیکھو، مینو چڑیا اپنے گھر میں نہیں ہے، کیوں نہ ہم اس کے گھر پر قبضہ کر لیں۔ ہاں گوری، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، اور یہ گھر بھی دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں، دروازے کو لاک کر دیتا ہوں۔ دروازے کو لاک کرنے کے بعد وہ دونوں بڑے مزے سے گھونسلے میں لیٹ کر سو جاتے ہیں، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ مینو چڑیا کا گھر ان کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ مینو بیٹی، تم بہت اچھی ہو، تم ہمیشہ میری مدد کرتی ہو، مگر مینو چڑیا خاموش بیٹھی تھی۔ مینو بیٹی۔ جی ماں جی۔ بیٹا، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ پھر مینو چڑیا بوڑھی کوی ماں جی کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ تو اب بارشیں رکیں تو پھر میں اپنا گھر بناؤں۔ بیٹی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک بارشیں نہیں رکتی تم میرے گھر میں رہ سکتی ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ بہت بہت شکریہ ماں جی، آپ نے تو میری ساری فکر ہی ختم کر دی۔ پھر مینو چڑیا اسی ایک ہی گھونسلے میں چیکو کو لے کر لیٹ جاتی ہے۔ بادل زوروں سے گرج رہا تھا، جنگل میں بارش شور مچا رہی تھی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ پھر اچانک مینو چڑیا کا گھر ہلنے لگ جاتا ہے۔ کالو دیکھو، یہ گھر ہلنے لگا ہے، جلدی یہاں سے نکلو۔ دروازہ بند تھا، اتنی دیر میں وہ دروازہ کھول نہیں پاتے اور گھر ٹوٹ کر گر جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کووں کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہائے کالو، میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ گوری میرا پنکھ، ہائے میرا پنکھ۔ ایسے گوری کوی کی نظر اس کے گھر پر پڑ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، کالو وہ دیکھو، ہمارا گھر تو بالکل محفوظ ہے، ہم نے مینو چڑیا کے گھر میں آ کر غلطی کی۔ ہاں گوری، ہمیں ہمارے کیے کی سزا ملی ہے، ہمیں مینو چڑیا کے گھر پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہائے کالو جی، میری ہڈیاں، ہائے مجھے بچاؤ۔ گوری۔ ایسے دونوں کالے کوے بارش میں نیچے گرے پڑے رو رہے تھے، ان کو ان کے کیے کی سزا ملی تھی، اور دوسری طرف مینو چڑیا اور چیکو جو کہ مزے سے بوڑھی کوی ماں جی کے گھر سو رہے تھے، جو دونوں بالکل محفوظ تھے۔ پیارے دوستو، ہماری اس کہانی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ آپ کا شکریہ۔